الحمدللہ علی احسانہ کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ایک دفعہ پھر اللہ تعالی ہمیں رمضان رسول پہ چلتے ہیں عطا فرمائے۔ آؤ حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے چہرے دیکھے، کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو؟ 3-4 دن ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی، وجہ کوئی اور بنی ہے۔ رشوتیں کہ جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے، یہ روٹی کے لیے نہیں، یہ زیادہ کھانے کے لیے، یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے۔ یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے، روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے۔ جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں، پجاروں کوئی نہیں، روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ ویسے بھی اللہ فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو۔ میرا بے تکلف صحابی ہے ابو الحسن انصاری، وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گیا ہے، یہاں سے تو چھٹی کر جانی چاہیے۔ خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی۔ کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے، نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے، کھانا لاؤ۔ کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا، اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا۔ آؤ دیکھو دنیا والوں، آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے، بکری اٹھائی، ذبح کی، بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر، ادھر کھجوریں توڑی، انگور توڑے، کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی، بڑا پیارا گوشت، بڑا اچھا سالن، بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا۔ نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی تک وہ بھی نہیں، اور چھوٹی چپاتی، تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے، رمضان اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روزہ رکھنا۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، زور سے زمین پہ ماری، کا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے۔ نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا، تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا، حساب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے، تیاری رکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے، کم کھائیں اس لیے کہ حساب دینا ہے۔ میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ وہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا، سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے، اتنا بڑا سویرے دوست پارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نیند بڑی آتی ہے۔ فجر کے بعد یہ تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا، سحری کا، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے۔ لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے، اب جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں۔ بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے، فاقہ کشی کی تربیت لے، رمضان میں روکے اپنے آپ کو، تربیت ہوگی۔ اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پہ مائل کرتا ہے، خواہشات نفس پیدا ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے یا معاشر الشباب، او جوانوں، رمضان یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے، نہیں طاقت تو آپ اندازہ روزے رکھو۔ نبی پاک علیہ السلام حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا، شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا۔ پہلے خطبہ آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے۔ اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں سعادت افروز گڑیاں اچھل کر کے آئیں گے، مشکل ہو جائے گا۔ شادیاں دیر سے ہوتی ہیں، ماں باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرمایا بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا۔ تو ماں باپ چپ ہیں، دوسرا شادی مشکل بڑی ہے، مہنگی بڑی، چاروں تیسرا نہیں کر رہے، کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے۔ کمی برس رہا ہوتا تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے، نفسانی قوتیں کچلی جائیں گی، کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوگی۔ تو رمضان کے پریکٹس ہے مجاہدے کی، دین کی۔ اور دوسرا بات ہے بھائی، میرے حبیب پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، غافل رہے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے۔ قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ؟ زیادہ سے اللہ جزا دے، امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے۔ بھائی سنیں، حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے نا، بڑی پیاری حدیث ہے، لیکن اگر کوئی فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی سفارش کرے۔ نہ فجر کو نکلے، رمضان اور اس کی غفلت کس طرح پر طاری رہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا، اسی کو ہوگا جو اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن رمضان سنتا۔ المبارک کی رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے، برکتیں بڑا کچھ اتنی پڑھتے زیادہ ہیں، ہیں۔ سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اب یقین کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھاتے بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو جائے نا تو وہ 30 سال پرانے کھاتے کھول کے لے آتا ہے، ساری رات ڈھونڈتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں، پڑھ لیتا ہے۔ کوئی قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے، بیچارے کا موبائل نہیں پڑھتے قرآن پاک۔ ابا جی کا ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں 2 قرآن پاک 10 قرآن پاک۔ چیزیں یہ باتیں بتانی نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے، رمضان بھی گزار لیکن دیا، کیونکہ تربیت کے لیے تو بیٹھا ہوں سعادتیں تو برس رہی تو کر دیتا ہوں۔ سورج میرے کا شاگردوں سے نور کا پوچھیں، چمک یہاں رہا، مدرسہ ہے، روشنی تو الحمدللہ پھیل درجے گئی، طلباء ہیں، اساتذہ ہے، سعادت میرے پیر افروز بھائی ہیں، گھڑیاں تو آ اور چکی میرا یہ ہیں۔ دعویٰ ہے کہ شاید کو کسی سے اتنا پیار کرتا ہو جتنے میرے شاگرد اور مرید مجھ سے کرتے سر آ سکتا، لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا سورۃ فاتحہ پڑھ کے دینا، میں نے اپنے ابا جی کو ثواب دینا ہمارے ہے، یہاں محفل ہوتی پوچھنے کسی سے کسی سے نہیں کبھی کہا، کبھی نہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، پڑھوانا چاہیے، لیکن میں اپنے والدین کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دو، میں نے بخشنا ہے، اور سامنے اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پہ روٹین بنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے احسان کیا ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کتنا نالائق ہوں میں کہ میں 1 مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کے ان کی روح کو احسان نہیں کر سکتا۔ میرا یہ طریقہ ہے ذاتی، میں قدغن نہیں لگاتا، میرا ذاتی طریقہ یہ الحمد سے شروع کرو اور 2 صورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری، روشنیاں نظر اور پھر فلق اور ناس صورتیں ساتھ لے جاؤ، یہاں بیٹھ کے سالے ثواب نہیں کرنا، ختم نہیں دلانا، ساتھ لے جاؤ، قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلق اور ناس صورتیں قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرو، جنت سجائی اور جو قرآن مجید پڑھا ہے ان کی روح کو وہاں احسال کرو۔ اس اور لیے بھائی اولاد جب ماں باپ کے لیے پڑھتی ہے تو اسے کہنا نہیں پڑتا اللہ بخش دے، اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع کو ہوتی ہیں، تیار کیا جاتا، خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں۔ سعادت افروز میرے بھائی تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا جو لے کر رمضان اس سال رمضان مبارک میں میرے لیے ستو ضرور بنانا، پورا سال فلانی چٹنی ضرور تیار کرنا، یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ ڈشیں کم بنانا، تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ، میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں، ادھر آؤ بیٹا یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو، میں بھی کرتا ہوں، بیٹی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو، کتنا وقت لگتا ہے؟ حافظ اور قاری اور علماء اگر پڑھے تو 20-25 منٹ لگتے ہیں قرآن پاک کا سپارہ پڑھنے، اور اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل ثواب، جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل ثواب۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے، دیکھنے کا بھی ثواب۔ رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے، کھول کے پڑھے، میرے بھائی اگر تیرا بچہ پڑھے خرابی کرے، اگر تیری بیٹی پڑھے کر دیتے ہیں، کائنات کا خوش نصیب باپ وہ ہے جس کا بیٹا قرآن پڑھے، چاہے ناظرہ ہی پڑھے، جس کی بیٹی پڑھے، زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ، شیطان کو مرنے کے بعد بھی پڑھے، جکڑ دیتا ہے، فرمایا رمضان آ رہا ہے، فرماتے اور میرے بندوں نے اپنی بخشش گزارنی ہے، قبر پہ عذاب ہو رہا انہوں نے تھا، میری عبادت کرنی ہے، غضب انہوں نے روزے رکھنے ہیں، انہوں نے آ کر کے اللہ گزر کے گئے، حضور معافیاں مانگنی ہے، اور رمضان کی ہر رات میں 70 ہزار رحمت برس رہی تھی، یا بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ جانے لگے مولا تو بے نیاز ہے، میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی، پر ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا، ابھی رحمت برس رہی ہے، خرابی نہ کرنے لہذا پہلے آواز خدا بندی آئی، عیسیٰ خرابی بڑا نہ کرے، گناہگار تھا، پاپی تھا، مجرم تھا، خطا کار تھا،
لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا لیکن اگر فائدہ بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا آج وہ 4.5 سال کا ہوا ہے مکتب میں گیا ہے مدرسہ میں گیا ہے استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے فرمایا اس نے نہیں زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایسا مجھے بتلا اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان اور رحیم کہنا نہیں آتا وہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اسی زمین پہ اس کے باپ کو عذاب دوں فرمایا اس نے ایک بار رحمان اور رحیم کہا ہے میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دیا نور سے بھر دی ہے قبر برکت سے بھر دی ہے اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھے اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھے اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھے لیکن نا امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے تمہارے لیے کتنے ثواب بھی بڑھا 60 ٹیک اجر بھی ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے ہیں پورا جو ایک فساد رات کو پیدا کرنے پڑھتے والا ایک تراویح میں وہ بھی پڑھتے قید 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھتے آپ فرماتے میں نے چھوڑ دیے سارے وظیفے میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں رمضان سارا قرآن پاک سارا رمضان اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک کتب حدیث میں موجود اگر لوگ ناراض نہ ہو تو محفل نعت ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں سارے مسجد میں جمع اور نعتیں ہم نے ذوق ہی نہیں بنایا ذوق ہی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا اس لیے کہ قراء علماء فقراء ان کو ہم تیار ہی نہیں کر رہے ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں تیسری پہ قدم جو پیسے لیتے ہیں نعت خوانی کے معاذ اللہ او میرے بھائی کیا قرآن میرے نبی کی نعت نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گئے کہنے لگے اماں جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں اماں جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو قال خلقہ القرآن سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا ہی نام ہے یہ ساری نعت ہے یہ ساری نعت اس نعت کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے اتنا راش میں اپنے نعت میں اتنا تراویح پہ کیوں نہیں ہوتا اور ملت کا جوان یاد رکھے فرماتے ہیں بوڑھے تراویح پڑھتے حضرت جبریل آئے ضعیف تراویح پڑھتے اور میں نے گھٹنوں میں درد ہے تراویح پڑھتے قدم رکھا بیمار بوڑھے تراویح پڑھتے جوان وہاں چوک میں کھڑے کیا جوانی اس لیے چوکوں میں کھڑا ہوا جائے شخص کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو 2.5 گھنٹے کھڑا رہے تو شناختی کارڈ کے دفتر تو کھڑا رہے پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے کافروں کے سامنے کاسا نیشی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے تو نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا میرے محبوب نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا راتوں کو عبادت کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا نوجوان ارادہ کریں پروگرام بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن پڑھوانا بھی ہے سننا بھی ہے اور انشاءاللہ بولیے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے دلیری کریں آ کے کھڑے تو اللہ توفیق عطا کرے گا پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی ملا تلاوت کریں اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخواری کا مہینہ ہے آمین غمخواری کریں ہمارے زمانے میں 2 قسم کی تکلیفیں ہیں کر چکا ہوں کہ جب ایک تو غریب آدمی ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانگتے گزارا پڑھا دی گئی عبادت کی اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں برکتیں بھی زیادہ ہو گئی ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں فاقہ کشی پیدا کریں حوصلہ پیدا کریں تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے ٹولیاں نکلتی ہیں رمضان میں جتھے نکلتے ہیں خیرات کٹھی کرنے والے بچیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا صرف ڈھانچہ ہی ہوگا اتنی بھیانک صورت میں آئے بغیر اشد ضرورت کے سوال نہ کر کبھی سوال نہ کر اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں یہ بات درست ہے کہ غریب سیاڑا نہیں ہوتا اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی منہ پھیرے ہوئے جس کے گھر کار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ جس کے گھر اوون نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا
جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے. جدے کر دانے وہ کملے اس کے سیانے ہو جاتے ہیں. وہ فضیلت نہیں پا سکتا. چودھری صاحب، شیخ صاحب، نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں کھڑے ہو کے، فوٹو کھچاتے ہیں، فیس بک پہ دیتے ہیں، سعادت افروز اور ایک آٹے کا تھیلا اور 10 اخباروں میں فوٹو. اللہ سے ڈرے. رمضان ہمدردی کا مہینہ، ہمدردی کا. غریب کو دے تو اس کی عزت کو رسوا نہ کرے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو، ڈھونڈ کے، اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ افطاری کرایا کرتے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کے راستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہے. قرآن رمضان ہی کا تو وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. نبی کریم